ایک غیر مسلم ہیں اور انڈیا سے اردو جانتے ہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی جبکہ آپ مسلمان لندن اور پیرس میں اپنی مسجدیں بناتے ہیں؟ چند اسلامک ملکوں میں مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ایٹسٹرا میں propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. اور اس میں کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو الاؤ کرتے ہمارے کنٹری میں آتے، یورپ میں آتے، امریکہ میں آتے، تبلیغ کرتے، ماسک بناتے، تو ہمیں کیوں نہیں پرمیشن ہے؟ اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ میں غیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں اور اگر آپ میتھس ٹیچر چننا چاہتے ہیں اور 3 ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر سے آپ اور سوال پوچھے 2 جمع 2 کتنا؟ پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ 2 جمع 2 3، دوسرا ٹیچر کہتا ہے 2 جمع 2 4، تیسرا ٹیچر کہتا ہے 2 جمع 2 6. تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، وہ ٹیچر جو کہتا ہے 2 جمع 2 3 یا 2 جمع 2 6، کیا آپ اس کو اسکول میں رکھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں آپ اس کو پڑھانا دیں گے؟ بولتے نہیں پڑھانا دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اسے میتھمیٹکس کا صحیح علم نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے آتے کہ صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دیگر مذہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو دین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں اسلامی صرف صحیح دین ہے، اسی لیے ہم دوسرے دین کا پروپیگیشن الاؤ نہیں کرتے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ ہم چرچ بنانے دیں گے یا ٹیمپل بنانے دیں گے، جب دین ہی غلط ہے اور چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اسی لیے ہم غلط چیز ہمارے ملک میں الاؤ نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف سعودی عربیہ اور چند ممالک ہے، سب مسلم کنٹریز کو نہیں مانتے. یہ تھوڑی سی بات جو ہے، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، غیر مسلم سمجھ رہے ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے. اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو آ کے ایک سمجھ لیجیے بات جی، میتھس کے اندر وہ غیر مسلمان 2 + 2 = 3 پڑھانے دیں گے اپنے اسکول میں، کیونکہ وہ کنفرمڈ ہے کہ 2 + 2 4 ہی ہے. تو دین کے معاملے میں ہم کنفرم نہیں. اگر وہ کنفرم ہوتے تو غلط چیز کو پڑھانے دیں گے. اسی طریقے سے ہم جب رول کر رہے ہیں کون سی کنٹری، ہمیں 100% پتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب صحیح نہیں ہے. یہاں کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ، کوئی ایسی بات ہیومن رائٹس کا سوال نہیں. ہاں، اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پروپیگیٹ نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے 2 + 2 = 3 تو پرابلم نہیں، لیکن بچے لوگ کو پڑھائیں گے تو ہم اس کو بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھاؤ 2 + 2 = 3. اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لوگ ماہر ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، آؤ ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ آپ ماہر ہے، ہم آپ سے سیکھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے، انہیں ابھی تک کہ اتنا they are not confirmed yet. So we are trying to get them to the right path of Islam. Therefore we propagate our religion to the non-Muslims. Hello everyone, peace of Christ to all. In this video, as you see, somebody asked why Muslims don't allow people to build in Islamic State. And notice in here it says Islamic State, not Saudi Arabia, not necessarily Saudi, which means any Islamic state, if they establish really Islamic states, they have to shut down all other religion, worshipping houses, and everybody have to bow down to Allah. Simply, he said, it's forbidden. The answer is very clear. So they are saying, okay, the other countries, they allow you to do that, but you don't allow them. Let me answer from him. This is his answer to you, Western. You allowed Muslims to open their mosque because you are dummy. He's saying that to you. We don't allow you, but you allowed us, not our fault. And he's right. It's not his fault. When you allowed him, it's not his fault. He will not allow you. Simply because Islam don't approve any other religion. Islam is one way to go or you die. Even for Muslims, don't think it's only against you as a Christian. Even the Muslims, if they go out of the line of Islam, they will torture him, they will kill them. Then he tried to be smart and he said, okay, you know what, if you have a school and you want to hire a teacher and you ask them, those teachers in the interview, 2 + 2 how much?
One say 4, one say 3, one say 6. Which one you will hire? For sure, the one who say 4, right? He's assuming that the one who will give the number 4 is the Muslim. This is why they cannot go to the moon, right? Because they are so good in mathematics. This is why they cannot make a bicycle, because they are so good in mathematics. Even the nuclear weapon you made in Pakistan, everything you stole from the West, it's not your made. So where is the mathematics you are talking about? And as long as you are mentioning mathematics, I want to show you something. Maybe you can help me out. Chapter 4, verse number 11 and 12 in the Quran, Allah need to go to school. If you read this verse carefully, you will see the following, that in the case of inheritance, if somebody die and he have daughters, read the verse, take your time. Simply, I will make it simple for you. If somebody die, he have 3 daughters and 1 wife and 2 parents, his father and his mother. This person, he died, he leave those behind him. The inheritance should go this way. Watch with me and let us love together. It says that 2/3 will goes to the females, which they are more than 3. Okay, 2/3 of the inheritance. And notice carefully, of the inheritance, not because the Muslim they try to fool you, say, oh, whatever left, of the inheritance. And then a 6th share of the inheritance for each of the parents. And then we will see that the women, the widow, in verse number 12, she is going to take 1/4 of the money. Now, if we give 2/3 to the daughters, 1/3 to the grandparents, how we can give the 1/4 to the lady, the widow? And notice in here, I did not put a son or anything. I just made it very simple, just to show him that his God, he is so dummy in mathematics. Secondly, if we go to different verse in the Quran, as the following verse. Remember, he said, Quran says Allah accept only Islam as a religion. Chapter 3, verse 85, right? Let me show you that Allah accept other religion. Chapter 5, verse number 69. The guy, he was asking him about the Christian and the Jew and other religion. The Quran in chapter 5, verse number 6 says that those who they are believe in Quran. This is the first option. And those who they are the Jewish, who follow the scriptures. And the Sabians. By the way, it doesn't say scriptures. This is between 2 marks, and this is in the translation. And there it says Alladina Hadu. Hadu, which means the Jewish, the Yahud. And the Christians. And any who believe in Allah. And anyone, not necessarily from those religion. Anyone, or the last day. And work righteousness. On them shall be no fear, nor shall they grieve. Now, a question, number one, the Muslim, they might say to you, oh, you know what, he's talking about those who follow Isa before. False. This verse came down in the time of Muhammad when he was speaking to the Christian and the Jew who was exist at that time, not those who was before. And we can read the explanation. And this is why they are called Jew by name and the Christian by name. And by the way, why he put the Sabian there? Let me tell you why Muhammad he made this verse. Simply, in the beginning, Muhammad was a very weak person, and he was trying to make people relax so nobody go against him. So whatever he say to them, don't worry, you will be in heaven. I'm not against you. Yeah, we have the same God. Don't worry about it. I'm not against you. Christian, Jew, Sabian, and even if you heard about the satanic verses, Muhammad he bowed down to the Allat and Al-Uzza, and he worshipped them. Why? Because he want to make the pagan believe that he is appreciating their God and he worship their God, so they can believe him. This guy, whoever he say, I believe in your God. This is in the beginning. But when Muhammad he got his teeth, guess what? Allah accept only Islam. And this is what we see in this case. So always
you know, the Muslims assume that they are the smart one. And you know, I want to ask him, if we have a school and we want to hire teachers, all kind of teachers, and we got the Muslim teachers, let us say 10 of them, one of them saying to me, there's a flying carpet, and the other one saying, well, the women, she have testicles in her ribs, and the other one say to me, if you die for Allah, Allah will give you 72 horny women, each one of them, her butt is 1 mile. And the other one, he said to me that the earth is a flat. And the other one said to me that there is a donkey, have 2 horses, two wings, can fly. And the other one, he says to me, there is a genie, he will take, or shaitan, he will take a hair from your butt when you pray. And the other one says to me that shaitan do piss in your ears. And the other one said to me that shaitan sleep in your nose. Which of them we will hire in the school? You dummy. Simply none. This is what you believe. And you are talking about mathematics? Christ is Lord. Islam made by a dummy, for dummy, I mean.